پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً مارچ ہے، لانگ مارچ، قسطوار لانگ مارچ گشتی دواخانے کی طرح 4-5 گھنٹے ہر بستی میں جا کے ایڈریس کیا، خطاب کیا، لوگوں کو دیکھا، انہیں اکسایا، بھڑکایا، سمجھایا. اپنے اپنے معنوں میں لیں گے نا لوگ، اور آگے بڑھ گئے. خاص صاحب کہتے ہیں کہ خدا را سمجھ جاؤ، دیکھو عوام کس طرف کھڑے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، انقلاب تو آنا ہے نرم، اگر نہیں آیا، ووٹ سے نہیں آیا تو خلیزی ہوگی. اور کہ دیکھو کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، کسی ایک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چوروں کے ساتھ یا میرے ساتھ. اور بند کمروں میں بیٹھ کر آپ بتا دیتے ہیں کہ آج پاک ہو گئے، آج صاف ہو گئے. کبھی این آر او دے دیتے ہیں، کبھی معاف کر دیتے ہیں، مجھے بتاتے رہے چور ہیں. صاحب آپ پر رحم بھی آتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی چکر آنے لگتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا تاریخ کہ کب کب یہ چور بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں. ایک بہت سینئر سفارتکار نے، جو بہت بڑے دانشور بھی ہیں، کل لکھ کر بھیجا کہ وہ لوگ جس کو بھی لے کر آتے ہیں اس تیاری کے ساتھ لاتے ہیں کہ آخر میں وہ اتنا گند کرے کہ ماشاء اللہ لگانا پڑے. اس ماشاء اللہ پر پہلے تو یہ کہ جس طرح کا ماشاء اللہ لوگوں کے ذہن میں ہے، نہ وہ اب حالات ہیں، نہ وہ اکانومی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس جگہ پر ہے کہ بنیادیں آپ کی ہلی ہوئی. اور ویسے ماشاء اللہ یہاں سے گیا کب تھا؟ کبھی گیا تھا؟ ہاں، کبھی وردی پہن کے ڈائریکٹ سامنے آ جاتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ماحول ہے زیادہ اذیت ناک ہے. اور پھر اگر وہ آ بھی جائیں تو مجھ پر، آپ پر، میرے گھر والوں پر، مجھ پہ تو نہیں، میرے گھر والوں پر آپ پر فرق کیا پڑتا ہے؟ کیوں؟ جو جھوٹی جمہوریت آپ کو دکھائی جاتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی آ رہا ہو، کوئی سا بھی رجیم ہو، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی فرق پڑا تھا؟ کوئی آزادیاں، کوئی روزگار، کوئی تعلیم، کوئی صحت، اور کوئی تھانہ کلچر، پٹواری کلچر کہیں تبدیل ہوا تھا؟ آپ یقین کریں، میرا تجربہ یہ ہے کہ جب جب جمہوریت آئی، میں نے فوجیوں سے زیادہ ان میں نخرے دیکھے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں، ان کی بدتمیزیاں دیکھیں، رعونت اور تکبر دیکھا. آپ کوئی مانے کوئی نہ مانے. لیکن سب سے پہلے نا، کل ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں، مچھر کالونی میں. روز ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات پورے پاکستان میں، ایوری ڈے کہیں نہ کہیں نوٹ کریں کہ 2 افراد کسی کمپنی کے آئے اور انہیں شبے میں لوگوں نے وحشیانہ طور پہ تشدد کر کے مار دیا، اور کہتے ہیں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے، 60 لوگ گرفتار بھی کیے. تو ایک ٹیلی ویژن پر ایک اینکر کہہ رہا تھا کہ لوگ وحشی ہیں، جانور ہیں، بے حس ہیں، شرم نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. مجھے اس پر حیرانی بھی ہو رہی تھی، دکھ بھی ہو رہا تھا کہ کون لوگ ہیں یہ. نہ انہوں نے پڑھا، نہ انہوں نے لکھا، پھر نہ انوائرمنٹ تھا. لوگ جاہل نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ ریاست ہوتی ہے جو ڈسپلن دیتی ہے، وہ تحفظ کا یقین دلاتی ہے، وہ سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے، وہ بتاتی ہے، لوگوں کو شعور دیتی ہے کہ انصاف اور قانون کا عمل جو ہے وہ ریاستی اداروں کے تھرو ہوگا، اس پہ یقین رکھو. جن معاشروں میں یہ واقعات تواتر سے ہوں، اس کا مطلب ہو کہ ریاست سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. وہ بے یقینی کا شکار ہیں، مایوس ہیں، اور نفرت ان کے دلوں میں بھری ہے، اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں، کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. وہ ورلڈ بینک نے ایسے ہی نہیں کہا کہ سوشل بریک ڈاؤن کا خطرہ ہے. اور ابھی میں نے پچھلے دنوں کہا تھا نا کہ خانہ جنگی کی شکلیں بدل گئی ہیں، خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، اور جگہ جگہ اس کے شواہد ملتے ہیں، نشانیاں نظر آتی ہیں. تو یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. کراچی میں جس تواتر سے، تب ہر شہر میں، مگر کراچی میں اسپیشلی جس تواتر سے ڈکیتیاں، رازدنی، قتل، نقب زنی سے لے کر ریاستی مظالم، لاپتہ افراد، جو کچھ جو تاریخ میں کہیں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے بکھرا پڑا ہے، وہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہے. لوگ جاہل نہیں ہیں. ریاست ختم ہو چکی ہے، اس کا وجود نہیں رہا. ریاست صرف اتنی ہے کہ دھرنا ہوگا، مارچ ہوگی، اسے روکیں گے، اسے ماریں گے،
आजम स्वाति को पकड़ लेंगे, उसे नंगा कर देंगे, शहबाज बिल के डंडा चढ़ा देंगे। आजम स्वाति पर शहजाद वसीम जो सेनेट में अब कायदे हस्ब इख्तलाफ है मेरे ख्याल में सेनेटर पीटीआई का, कह रहा था कि एक सेनेटर के साथ ये हादसा कर दिया, उस पर जुल्म तशद्दुद किया, ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। इनकी बेशर्मी, इनकी बेहिसी का अंदाज़ा इससे लगाएं, इन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा है और क्या होता रहा है। मिसिंग पर्सन, अगवा, कत्ल, पुलिस इनकाउंटर, थानों में चीरे लगाना, तशद्दुद, एक पूरी तारीख है। लोग मतलब मजालिम से वो रिस्ट्रिक्टेड मीडिया जो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, वो भी छाप रहा है, बताता रहा है 75 साल में कि लोगों को कैसे कैसे मारा गया है। मगर इस बेशरम आदमी तक ये इतना नहीं पहुंची और जुल्म हुआ। नहीं मारना चाहिए था। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, मगर जब रियासत जंगल हो गई हो और जंगली हो गई है तो वो वाक़यात होते हैं ना जिस पर सिर्फ हैरानी के सिवा कुछ नहीं होता। आइए मैं अरशद शरीफ मरहूम के अल्फाज में उनसे कहते हुए बताता हूँ, सुनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये आजम स्वाति है। वही इल्जाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल हर सहाफी पर लगाने की कोशिश करती है, जो उनके काले करतूत अनर्थ करते हैं, और ये चीज शायद उन्होंने इन आजम सवाती साहब, बशीर अहमद उर्फ आजम सवाती से सीखी है, क्योंकि ये फॉर्मूला 2012 में उन्होंने अप्लाई किया था $1 मिलियन नोट देके इस कौम को बेवकूफ बनाने से, जिनके सफर का आगाज होता है। आइए देखते हैं। हमारे $1 मिलियन मैन की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 23 जुलाई 2001 पूरे मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में एक हंगामा मच गया कि अमेरिका पलट आजम खान, जिन्हें इलाके के लोग डॉलर खान के नाम से जानते हैं, उन्होंने दादर के इलाके में होने वाले ट्रेजेडी के मुतासरीन के लिए $1 मिलियन का नोट अतिये में दिया था। 25 जुलाई को आजम खान ने जिले इंतजामिया को इतला दी कि इसने जो नोट दिया था वो जाली था और वो नोट बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल कर। तमाम ये कहानी सुनाने की पादाश में मुझे इस कहानी के मरकजी किरदार, जिसे हम $1 मिलियन मैन समझते हैं, साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आजम सवाती ने एक खत लिखकर भेजा, जिसमें उनका कहना है कि मैं ये कहानी दरअसल जरदारी, गिलानी और काजमी से पैसे लेकर आपको सुना रहा हूं। एस्टेब्लिश कर दिया कि जिसके खिलाफ आप तहकीकात करें वो लगाता हो। लेकिन क्या मौलवी नसीर हजारवी ने भी पैसे पकड़ लिए होंगे? उनका नाम डीसीओ की रिपोर्ट में भी है, हमारी बात उनसे उन्होंने कंफर्म कर दिया। क्या उन्होंने भी पैसे पकड़े? मेरा तो ये लगता है कल्चर है ना। अब आप उनकी दीदा दलेरी साहब देखें, उनके आजम सवाती साहब की, इससे भी बड़ी बात ये हो सकती है कि $1 मिलियन का जैली नोट दिया, आपने पूरी की पूरी कहानी सुना दी है, हमने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। इसके बावजूद भी जिस तरीके की उन्होंने गुफ्तगू आपसे की है, उनका फेस एक्सप्रेशन देख लें, उसके बाद उनका आफ्टर थॉट देख लें, घर पे गए हैं और घर से उन्होंने आपको एक जाकर लेटर लिखे। मैं कि ये क्या लोग हैं और ये अमर बिल मारूफ नहीउल मुनकर, ये कलमा तैयबा और मोहम्मद के मतवाले, उम्मत के दीवाने, ये आज़ादी, खुद मुख्तारी, इंसाफ। आपने कल इंसाफ भी देखा ना, मैं वो वीडियो नहीं लगाना चाहता, वो आप सब देख चुके हैं कि उसके शौहर से सदफ नईम के एक सादे कागज़ पर दस्तखत करवा लिए गए कि 50 लाख रुपए उसे देने थे, और वो उसने भी कहा कि बच्चों के लिए अब क्या होगा इस मुल्क में, भूख गुर्बत का जो आलम है ना, कि लोग 50-50 लाख पर कैसे खामोशी से अपने प्यारों का लहू देखकर चुप रह जाते हैं। और फिर सब जगह से खबर आ गई कि गार्ड ने धक्का देकर मारा। आधी स्टोरी तो मैंने भी आपको सुनाई थी ना, मगर खान कहता है कि इंसाफ कानून सब के लिए एक, तो ये एक इंसाफ और कानून था। लेकिन मैं आपको सबसे पहले आज ये समझाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि जो मंजर पर दिखाया जा रहा है वो इशू ही नहीं है। ये सियासी, समाजी शऊर, अखलाकियात, ये स्कूल कॉलेज का काम नहीं होता, यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। वो आपको लफ्ज़ों की शनाख्त बताती हैं, आपको ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए, रोटी कमाने के प्रोफेशनल तालीम देती हैं, और जो एक बेसिक नो हाउ है ना, टोटल वो देती हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, और 5 क्या कहते हैं वो HO2 जो है वो पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, इस तरह से लेकर
بنیادی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے، مگر یہ جو سیاسی سماجی شعور، اخلاقیات، تحریر، تمدن، یہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، سیاسی رہنما اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ میڈیا لیتا ہے۔ مگر جب میڈیا ہی آپ کو یہ بتا رہا ہو اور دکھا رہا ہو کہ لوگ جاہل ہیں، جانور ہیں، اس کی اپنی معلومات نہ ہو، اور وہ سارا دن یہی سمجھاتا رہے کہ مارچ کہاں پہنچا، اور یہ بھول جائے کہ سردیاں آ گئی ہیں، سیلاب میں لوگ بے چھت لاکھوں کی تعداد میں ابھی بھی باہر بیٹھے ہیں، اور کرکٹ اہم نہیں ہے، اپنے لوگوں کی مدد کرنا اہم ہے، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ بغیر گانا سنے، بغیر ڈانس دیکھے بھی آپ چیریٹی دے سکتے ہیں، اور آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے طور پر بھی لوگوں کے پاس جا کر خود ہیلپ کریں۔ جب پوری سول سوسائٹی فراڈ بنا دی گئی ہو، این جی اوز فراڈ ہوں، چیریٹی تنظیمیں فراڈ ہوں، اور ناموں پر، کاموں کے بجائے ناموں پر چندے دیے جاتے ہوں، ووٹ دیے جاتے ہوں، فین کلبز ہوں، تو ریاست ایسی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کی ثابت ہو چکا ہے گزشتہ 200 سال میں کہ جو نظام حکومت مڈل کلاس چلا سکتی ہے، جو یہ جاگیردار، وڈیرے، صنعت کار، دولت مند ہیں، یہ منارکی لا سکتے ہیں، بادشاہتیں قائم کر سکتے ہیں، یہ ہٹلر بن سکتے ہیں، یہ آپ ہیں جو ایک دوسرے کا لحاظ کر سکتے ہیں، خیال رکھ سکتے ہیں، جمہوری نظم و تحمل لا سکتے ہیں، ضبط لا سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں غور سے مغرب امریکہ کی جمہوریت، کہ لوٹنے والا صدر ایک عام سے گھر میں جاتا ہے، وہ لمبی لمبی گاڑیوں میں، بڑے بڑے گھروں میں، اس کی فیکٹریوں کی خبریں نہیں آتی، کہ وہ جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے، وہ واک بھی کرتا ہے، وہ میک ڈونلڈ بھی جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ عام ٹیکسیوں میں، گاڑیوں میں، جہاز میں سفر بھی کرتا ہے۔ غور سے دیکھیں زندگی کو اور سمجھیں، آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ صرف آپ کو خراب کرنے کے لیے۔ آپ اپنا شعور استعمال کریں، جو آپ نے تعلیم کی ہے، حاصل کی ہے، آپ کتابیں پڑھیں۔ اس ملک میں میرے خیال میں ہر مائل کے اوپر ایک لائبریری ہے جس میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ میرے بچپن میں کرائے پر کتاب دینے والی لائبریریاں ہوتی تھیں، اب تو سماج میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ آپ کا استاد نہیں بچا، آپ کی لائبریری کتاب نہیں بچی، آپ کا میڈیا تو کبھی تھا ہی نہیں۔ جو آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ کل تک کہلاتے تھے، نواز شریف کا جیسے بیانیہ تھا نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو جو میڈیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا۔ ضیاء الحق سے لے کر ایوب خان کے دور سے جہاں سے چاہیں شروع کر دیں، یہی اصل میں جمہوریتوں کے دشمن تھے سب سے بڑے۔ یہ کہتے ہیں نا دھندا ہے، یہ دھندا ہے، تو یہ دھندا کرتے ہیں، آپ کو کوئی سچ نہیں بتاتا، انہی میں سے لوگ مل جاتے ہیں۔ آج جو عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں، عمران خان کو جو 8 سال تک لانے کی کوششیں کی گئیں، 10 سال تک، اس میں یہ میڈیا شامل تھا جو آج مخالف ہے۔ لیکن میں آپ سے بس آج اتنا اور کہہ کے جا رہا ہوں، خاصا بہت جمہوریت پرست ہے نا، قانون انصاف کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہیں، سب کے لیے نظام ایک ہو، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، عدالتیں سب سے ایک جیسا ٹریٹ کریں۔ خان صاحب سے کہیں 4 سے 5 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں۔ وہ میڈیا جو ان کے گرد رہتا ہے، کبھی تو پھوٹے منہ ان سے پوچھے کہ آپ نے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا تو پیٹرول کی قیمت کیوں گرائی تھی جانے سے پہلے؟ اس کا جواب پوچھا جائے۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے 50 ارب روپے ریاض ملک کو کیوں واپس کیے تھے، وہ کس کا دباؤ تھا، آج وہ بھی بتا دیں نا۔ آپ جنرل باجوہ کو گندا کرتے ہیں، نیوٹرل کہتے ہیں، گیدڑ کہتے ہیں، میر جعفر، میر صادق کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، نام لے لے کے کہتے ہیں، XYZ کہتے ہیں، ہیری ڈرٹی کہتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیں 50 ارب روپے کس کے کہنے پر واپس کیے جو برطانیہ سے منی لانڈرنگ واپس آئے تھے۔ پھر آپ نے القادر ٹرسٹ کے نام پر 450 کنال زمین کیوں لی، وہ کس کے کہنے پر لی، اور کیا آپ کو لینی چاہیے تھی؟ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو جو ایک ایٹمی ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہو، اسے کوئی گھڑی تحفے میں دے تو وہ بیچ دے، اور کیا واقعی آپ نے بیچی اور دبئی میں بیچی؟
یہ کوئی تو پوچھے ان سے, کوئی تو سوال کرے, کوئی تو پوچھے کہ عارف نقوی کو آپ نے جو ان سے چندہ لیا شوکت خانم کے نام پر اور اسے پی ٹی آئی میں کنورٹ کر دیا, اس کے بعد آپ نے کے ای سے جو کراچی الیکٹرک ہے اس سے جو معاہدہ تھا کہ وہ $1 بلین کی اور سرمایہ کاری کرے گا کراچی میں انرجی کی پیداوار کو میں اضافے کے لیے, لوگوں کی سہولت کے لیے, آپ نے وہ ویور دے دیا, کیوں دے دیا؟ یہ ساری باتیں پوچھی جانی چاہیے نا. اور یہ عاصم منیر جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں, وہ کہ آج تو یہ بھی خبر ہے کہ جنرل نعمان جو گجرانوالہ کے میرے خیال میں کور کمانڈر ہیں, کہ ان کا نام بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ عاصم منیر نے کیا واقعی آپ سے کہا تھا کہ آپ کے گھر رشوت کا لاکٹ لیا گیا ہے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا, یہ آپ کے اسٹیٹس کے عین مطابق نہیں ہے, اور پھر آپ نے ان کا تبادلہ کرا دیا تھا؟ کوئی پوچھے نا. خان صاحب سے اور باتیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ کس نے چوری کیسے کی تھی, خان صاحب روز بیان کرتے ہیں, اور اب تو کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اور ارشد شریف کی طرح مرنا پسند کروں گا. مجھے تو اب ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے, کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, اور میں نے نوافل پڑھے, اور اگر 62A اور 3 اور 61A وٹ ایور جو بھی ہے امین و صادق, کہ اگر میں بھی اس میں نااہل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں. جو خان صاحب کہتے جاتے ہیں وہ پورا ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو بار بار اب ریپیٹ کرنا شروع کیا ہے کہ میں مرنا چاہوں گا ارشد شریف کی طرح, وہ تو بہت بے یار و مددگار بے آسرا مرا خان صاحب, وہ تو بہت بے آسرا بے یار و مددگار مرا. تو اصل میں دیکھیں, میں آپ کو بار بار یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے طور پہ چیزوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسے سمجھیں. کتاب پڑھنے کا ہنر یہ بتایا گیا ہے, اور کسی کی تقریر سننے کا, جیسے میں بول رہا ہوں نا, اس کو اپنے طور پہ سمجھیں اور اس میں نوٹ کریں میں نے کہاں جھوٹ بولا ہے اور کیسے مکاری دکھانے کی کوشش کی ہے. مکاری نکال کے میری, جس میں جو سچائی ہو وہ لے لیں, اسے آگے بڑھائیں. اور میں زیادہ مکاری دکھاتا ہوں تو مجھے دیکھنا بند کر دیں, چھوڑ دیں. اسی طرح رہنما ہوتے ہیں سیاسی سماجی, کہ آپ کو تو صرف ایک ملا دکھایا گیا ہے جو ڈر خوف لالچ کے ساتھ آپ کو حرام حلال بتاتا ہے, جنت دوزخ دکھاتا ہے. اسی کی بدعتوں نے یہ معاشرہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور اب سیاسی رہنما بھی عمران ہے, ملا بھی عمران ہے, کہ وہ مذہب سے شروع ہوتا ہے, مذہب پہ ختم ہوتا ہے. امریکہ اور امریکہ کے ترلے بھی ڈالے جاتے ہیں, جیسے باجوہ سے رات کی تنہائی میں ملتے بھی ہیں, اور صبح وہ ڈاکو ہو جاتا ہے, چور ہو جاتا ہے, وہ گیدڑ ہو جاتا ہے, میر جعفر ہو جاتا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور کریں, ورنہ یہ ریاست صرف جغرافیہ کی حد تک رہ گئی ہے. ڈریں اس وقت سے ہی جغرافیہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ جس طرح جغرافیہ بھی بچا ہوا ہے نا, اس میں آپ میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ کے ہی محلے والے آپ کو مار سکتے ہیں, جیسے کل مچھر کالو میں 2 مار دیے, یا کوئی تھانے دار اٹھا کے لے جائے گا, کوئی آپ کو مسنگ کر دے گا, کوئی گم کر دے گا, کوئی سیاسی سماجی مخالف آپ کو مار ڈالے گا. آپ سب ایک دوسرے کے ہاتھوں نشانہ بننے کے خطرے سے 2 4 ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.